हम तो हजरत करबला नहीं सुनाता, करबला बेचते हैं हजरत। करबला कौन सुन, अगर इस कौम को करबला सुनाई सिखाई पढ़ाई जाती तो इस कौम का ये हाल होता हजरत। इधर तो करबला बिकती है हजरत। अगर इस कौम को करबला सिखाई जाती पढ़ाई जाती बताई जाती, कौम की इतनी इतनी गिरावट ना होती। बताया ही नहीं गया हजरत। हम तो बस वो बातें सुनाएंगे, सामने बैठे रोए हैं। अब ये जो पानी वाला मामला है, मैं कौन केड़ा मां ने जमे है जो इमाम हुसैन पे पानी बंद करे। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम है अगर उनकी मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। असल भी तो बात बताओ ना, आदि तो ना बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी बंद नहीं हुआ, पानी हुआ बंद, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर उनकी मर्जी ना होती तो पानी बंद कर सकता नहीं था। इब्ने ज़याद या शिमर की क्या औकात हैसियत है। मैं कहता हूं उस वक्त रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते और मेरे हुसैन पे पानी बंद करना चाहते, अगर मेरे हुसैन की मर्जी ना होती पानी बंद कोई नहीं कर सकता था। वो तो फुरात मिन्नतें करती रही। इमाम इशारा फरमाए चूड़े आले रसूल पे पानी बंद करेंगे। अब ये भी दिन आ गए, इशारा फरमाए आप, मैं कदम चूमने के लिए आ जाती हूं, लेकिन मेरे इमाम हर बार यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सोकनु चुल्ले पावा। करके बताया आज जोर नहीं दिखाना, आज ताकत नहीं दिखानी, आज ये दिखाना है रब की रजा पे राजी कैसे रहते हैं। लेकिन बिकती है करबला जी, इतनी बस बताएंगे हजरत जी। और मैं क्या करता हूं, चलो जिधर से शुरू हुआ था मैं फिर उधर ही खड़ा हूं हजरत। प्यास भी बताई, याद है उम्मत को प्यास, तो क्या होगा 10 मुहर्रम को हर बंदा अहले बैत अतहार इमाम अली मुकाम शोहदाए करबो बला से अपनी अकीदत का इजहार किस तरह करेंगे। जगह जगह सबील लगाई जाएगी। ये वो दिन है जिस दिन आले रसूल को प्यासा रखा गया, ठीक है जी। ये भी बताया गया वो भूखे थे जी। क्या होगा जिसको अल्लाह ने ज्यादा इस्तात दी है वो उस दिन लंगर बनाएगा, बांटेगा। भाई आज वो दिन है जब जिनका सदका बट रहा है, जिनका सदका सारे खा रहे हैं, उनको भूखा रखा गया। लेकिन इतनी गल मौके, लेकिन नहीं भाई उससे आगे भी बड़ा कुछ हुआ था। क्या उससे आगे ये हुआ कि मेरे इमाम की शहादत सजदे में हुई। सबील याद है लगेगी, भूख याद है खाना पकेगा, लेकिन क्या है उम्मत को सजदा याद नहीं। होना तो यह चाहिए था ना, अगर सबील लगी अगर लंगर बटा तो यह भी होता कि कम से कम 10 मुहर्रम को हमारा कोई सजदा ना रहता। आज वो दिन है जब नवासा रसूल ने सजदे में सर कटवाया। लेकिन दुख की बात है सबील भी होगी लंगर भी होगा, लेकिन सजदा उससे आगे भी कुछ हुआ। क्या हुआ फिर सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। वो बदबख्त, वो शकी, वो बुग़्ज़ अहले बैत में इतना आगे गए फिर भी सुकून नहीं आया। क्या किया इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ा दिया उन्होंने। लेकिन कुर्बान जाऊं उस सरे पाक की शान पे, नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा दे। लेकिन क्या होगा सबील भी होगी 10 मुहर्रम को, लंगर भी बटेगा। लेकिन दुख की बात यह है मेरे इमाम ने 10 मुहर्रम को नेज़े पे कुरान पढ़ा। ना हम मस्जिद में पढ़ेंगे ना हम घर में पढ़ेंगे, हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। अगर सबील है अगर लंगर है तो भाई सजदा भी तो होना चाहिए था। फिर उस दिन हजरत जी कुरान भी तो उम्मत को खोलना चाहिए था। भाई आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के कुरान बचा लिया। आज वो दिन है जब इमाम ने कुर्बानी दे के शरीयत बचा ली। आज वो दिन है इमाम ने कुर्बानी दे के नमाज बचा ली। लेकिन क्या है सबील भी होगी लंगर भी होगा, ना सजदा होगा ना कुरान होगा। दोनों चीजें नहीं होंगी। उस दिन भी मस्जिदें खाली होंगी, कोई फजर में नमाजी नहीं पढ़ेंगे। उस दिन भी कुरान नहीं खुलेगा, उस दिन भी कुरान वो अलमारियों में रहेगा। लेकिन उथे कितना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम हुसैन रज़ी नेज़े थे कुरान। लेकिन आज उम्मत इतनी गई गुजरी हो गई, घर में नहीं पड़ेगा जी कोई। इसलिए हजरत जैसे हजरत कह रहे थे एक दोए कल्ले सोने लगते ही नहीं है। ना कुरान कल्ला सोना लगता है तो ना अहले बैत कुरान, कुरान अहले बैत कुरान। जहां अहले बैत होगी वहां कुरान होगा, जहां कुरान होगा वहां अहले बैत होगी। कल्ला गल बनती नहीं। पर मैं 2 छोड़ के जा रहा हूं, कुरान अहले बैत कुरान। लेकिन क्या है हो। मैं हजरत वो
ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ گزرا نظر مارو میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت وہ میں نہیں پائی نظر والی کہانی کوئی نہیں انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کچھ دے میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھا اے آخری کاروبار شروع کیتا ہن بھی سمجھ نہیں آن ڈی نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں حضرت میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار اپنے گھر جا تے جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے حضرت میں تہاڈوں کی گل پوچھن آیا تسی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے میں بھئی تو آپے نظر والا کہن ڈیا تے وہ نظر والے دی گل بھی تے ماننا باقی نظر نظر والا میں کوئی نہیں تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاندا لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا جا فٹافٹ وہ حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے مجھے اس کی کال آئی جی میں پوچھیا بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پئے نے نا او نے 7 مختلف کمریاں چ ڈرائنگ روم چ میں ٹھیک ہو گیا میں اندر اپنے بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو جنہاں تے تلاوت کر دے ہو کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جہا ہو گیا نہیں حضرت وہ بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگدا او پھر بچیاں نو سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگدا تے میں گئی کاروبار لو پریشان تے پھر نہیں ٹائم لگدا میں نے اس سے کہا میں بندیاں منو صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ روز او دی شکایت لان ربا مینو کھول دا ہی نہیں تے موبائل چھڑ دا ہی نہیں مینو کھول دا ہی نہیں تے ٹی وی چھڑ بند ہی نہیں کرتا تے میں دس پھر بھائیو دے کام چ برکت کی بھی آڑی ہے یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے ٹائم ہی نہیں کام کر رہی ہے قوم جی چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا اوے کر کی چڑیا نہیں کامیاب قوم امریکی آپس میٹنگ بلان دین پاکستانیاں دا کی کرنا ہے کیویں روکنا ہے انہاں نوں اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھننیاں شروع کر چھڑیاں اتنی کامیاب قوم حضرت اتنی مصروف ٹائم ہی نہیں ہر بندہ کام کرن دے ہے اور کام کی کرن دے ہے موبائل لے کے بیٹھا ہے حضرت ویلی واری قوم حضرت نہیں ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں قوم واٹس ایپ لی ٹائم ہے قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے آج حضرت جو ملک کے حالات بنے پڑے ہیں آتے ہی نہیں کوئی اس طرح جیو والے اپنا رونا رون رہے نے وہ کہنے نے سلیمان مصباحی نے کام ٹھیک نہیں کیتا میں کہنا تسی ٹھیک نہیں کیتا وہ اس ایم این اے کا نام لے رہا ہے وہ اس ایم پی اے کا نام لے رہا ہے اتھے کوئی نہیں آندا حضرت کہ بات بگڑی کدھر سے حضرت بات اتھو بگڑی حضرت جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو اور حضرت جی مجھے اپنی بے وقوفی کی سمجھ نہیں آتی پنڈ دا محلے دا کوئی چھوٹا موٹا کان ٹوٹا ہوئے نا متھا لانے کوئی تیار نہیں ہر بندہ کنی کترا کے لنگدا ہو نہیں ہوئے زور والا نے متھا نہیں لائی دا لیکن ادھر حال دیکھو متھا کس سے لگا لیا اللہ اور اللہ کے رسول سے لگا لیا اب آپ کہیں گے مصباحی صاحب تو ہی تھا جو ساڑھے تے الزام ہی لانا ہے اسی کی تو متھا لایا رب نال او بھائی جب تجھے رب کے گھر سے حی علی الصلاۃ کا پیغام آتا ہے اور تو پیغام سن کے بھی نہیں جاتا تو متھا لگانا اور کس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہا آ تو میں نہیں آنا متھا کنوں کہندے ہو حضرت یہ متھا ہی تے ہے وہ کہہ رہا آ اچھا چلو میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کیونکہ زیادہ آزمائش نہیں کرنی اچھا حضرت ویسے میری عادت ہے میں اکثر و پیشتر جگہ جا کے پوچھتا ہوں اور حضرت جی داڑھی چٹی ہوگی جو بندہ لبا میں کوئی نہیں جی ہے اگر ادھر کو حضرت اس طرح کا کوئی بھائی کو دوست بیٹھا ہو جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا کارڈ پیغام کوئی منگنی کوئی ولیمہ کوئی سگن کوئی عقیقہ کوئی کسی بھی پروگرام کی دعوت آئی ہو ناراضگی بھی نہ ہوئی ہو بیمار بھی نہ ہو پھر بھی ہم نہ گئے ہوں منوئی تک پاکستان جے ایک بندہ نہیں لبا ہے پھر چھڑیا میں پاکستان وہ میری گاڑی کھڑی ہے قاری صاحب کو پتا ہے 1,42,000
ہزار جڑا نا وہ چلی ہے، اور تقریباً 5ویں گڈی ہے، ساری نہیں چلی جان. پھر چڑ چڑھے حضرت اسی پاکستان. اور مجھے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ جو یہ کہ جی مجھے فلاں نے بلایا اور میں نہیں گیا، حضرت اتھو تک بھی ہوں ہے. مثلا 2 شادیاں آ جائیں نا تو کی کریں گے، وہ ادھے ادھر ٹر جو، ادھے ادھر ٹر جو، سنیا آیا، کارڈ آیا، گنڈ آئی ہے. میں کہتا ہوں بندے، اور تجھے بندہ گھنڈ بھیجے، تجھے بندہ کارڈ بھیجے، تجھے بندہ پیغام بھیجے، تو دکان بند کر کے جائے گا، تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا، فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا، خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا. اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے. تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے، روز تجھے 5 بار بلاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا، تو کوئی نہیں جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت آسمان روٹھ گیا، موسم روٹھ گئے، آہستہ آہستہ سب روٹ. وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، وہ کدی اڈے اڈے بھی دیکھے جی اولے. اللہ معاف کرے، سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ہے بھی بات؟ کدی ہڈے ہڈے بھی دیکھے جی حضرت؟ آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دن با دن ناراضگی بڑھ رہی ہے. وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں، اتنے میں نے نہیں دیکھے کبھی حضرت. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی؟ کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات حضرت؟ یہ اشارے ہیں، یہ نشانی ہے کہ رب ناراض ہے. اس لیے حضرت 5 وقت دی نماز پڑھو. یہ سمجھو یہ اس شہید کا پیغام ہے حضرت. اس سونی زندگی، اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی. نصیبوں والوں کو یہ موت آتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور بلکہ یہاں نہیں، فارغ خوش ہے، رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی. بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا، حضرت نے کچھ ساتھ پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں، ساتھ اگلیاں بھی بخشوا چڑھ. لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار. میں حضرت پھر ایک سڑے دل نہ پتا کہ کہنا نہ لوگوں میں کہنا یار پھر چلو کم از کم کو رب نے اینی پریت تے نبھاؤ. اج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو ویاہ دا، ہن صاف آکھی انہوں کو گل سن، میرا رب مینوں بلائے میرے محلے دا گھر ہے، کدی اوتھے نہیں گیا، ایڈا میں تیرے ویاہ تے آواں جا کے کر جا کے. کبھی کوئی نہیں کہے گا. اور اسپیشل جے ویاہ سوہریاں چ ہوئے تے بھابی ہوراں کو توے تے نہیں نہ گانے دیر وچ نہ کر کے نہ لئی حضرت ایک کی ذات ہے، وہ کیڑی ہے؟ اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں حضرت. نماز نہ، ذکر نہ، درود نہ، تہجد نہ، صدقہ نہ، زکات نہ، نامہ ساریاں ہی ساڑھے کر رب اور رب دے رسول واسطے نے. باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے؟ آج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاواں، ساریاں نامہ حضرت رب تے رب دے. لیکن قربان جاؤں جی وہ کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے. یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت. تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا، وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی، نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی. لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں حضرت. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت. اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ، ان کی آپس میں دوستی تھی. اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے. تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ مسجد نبی شریف چلے گئے. ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص بیٹھے، پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے. پہلے جناب سعد نے دعا کی، اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں.
اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو. بڑے حضرت دراز قد صحابی تھے اور یہ جرنیل صحابہ میں، انہوں نے ایران فتح کیا تھا. اور نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ان کو دعا بھی دی تھی، اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا. یہ مقبول صحابی تھے. اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا، بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت، پھر انہیں جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی. وہ حج کے ایام تھے، وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی. تو آپ خود مقبول ہیں، پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بندگی ہے حضرت. آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ وہ سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے. فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے تو سعد بھی نہ رہ کے راضی ہے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ اسلام جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ کیوں جی؟ ہے کہیں؟ کہیں بھی نہیں. اور سب اتنے حالات خراب ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. میں سفری بندہ ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. اتنے کا حالات خراب ہیں کہ اب چونکوں پہ سرعام عورتیں کھڑی ہیں، پیسے دے ہوتے. اتنے حالات خراب ہیں. اگے نہیں اتر گئے، اسی ٹیر پیچھے آ گئے، تھوڑا پیچھے بھی نہیں ہے، ٹیر پیچھے آ گئے. اور جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کچھ، کیونکہ ہمارا بھی تھوڑا سا مزاج بن گیا کہ ہم ان کا مبارک کردار کم بتاتے ہیں، ذرا رونے رلانے کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں. کردار ان کا کم بتاتے ہیں، ذرا ہماری توجہ زیادہ رونے رلانے کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ ان کا نام اس نیت سے لینا کہ رویا جائے، بزرگوں نے اس کو مناسب سمجھا تو بس نہ لے. جدے دل چ بھی انہوں دا پیار ہے رون آپ ہی آ جانا. جدے دل چ بھی انہوں دا پیار ہے، لیکن کیونکہ ہماری توجہ ذرا اس جانب، اس لیے میں دکھ سے کہتا ہوں 77 سال ہو گئے یہ پاکستان میں اس وقت. بھائی ایک کیمرہ لگا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا پیچھے ہو جائے تو کوئی اتنی گرفت نہ کیجئے گا. میرے خیال سے ہم نے 77واں یا 78واں یوم عاشور منانا ہے پاکستان میں اس دفعہ. 77-78 سال ہو گئے حضرت ہم، لیکن ہم پانی سے آگے جا سکے نہیں جا سکے. حالہ حضرت اپنے کہے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں حضرت، اپنے کہے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں حضرت. وہ جوش خطابت میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ حسین پانی کو ترسے. حسین پانی کو جو ترسے اس کو حسین نہیں کہتے، جس کے لیے پانی ترسے اس کو حسین کہتے ہیں. جو پانی کے لیے ترسے اس کو حسین، یہ لفظ جچتا ہی نہیں حسین کے ساتھ. حسین ترسے، شرم نہیں آتی بولتے ہوئے. جو ترسے وہ حسین ہو سکتا، جس کے لیے پانی ترسے وہ حسین ہے. کیونکہ حسین پاک کی شان یہ ہے کہ صحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ حسین نانا کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی دیکھا نانا حسین کی چوس رہے ہیں. انہوں کو ترسا سکتا ہے حضرت. اصل بات یہ ہے اور بات ختم. اصل بات یہ ہے اور بات ختم. حسین نہیں ترسے، نہیں ترسے، نہیں ترسے. پانی ترسا، پانی ترسا، پانی ترسا. بلکہ میرا وجد تو یہاں تک کہتا ہے کہ نہر فرات بھی منتیں کرتی ہوگی. امام آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے، آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے. باقی ان یزیدیوں کی کیا اوقات، ابن زیاد اور اس کے چوروں کی کیا اوقات. حسین پہ پانی بند کر دے. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا کہ مصباحی صاحب آئے نے کتے غصہ نہ کر جن. نہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا جے حسین پاک دی مرضی ہوں پانی پین دی تو کوئی روک سکتا تھی؟ شخصیت پرستی میں نہیں جانا، سچ کہنا ہے، دل کی بات بتانی ہے مجھے. اگر حسین ارادہ کر لیتے جی انہوں نے کر لیا نہیں پین دینا،
اگر حسین بھی ویسے ہی ارادہ کر لیتے کہ ابن زیاد پانی تینوں پی کے دسنا ہے تو پھر حسین نو کو روک سکتا ہی؟ آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی. بلکہ میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات منتیں کرتی ہوگی امام ان کی کیا اوقات کہ حسین پہ پانی بند کرے. حسین اس فاطمہ کا شہزادہ ہے جن کی چکلیاں بھی فرشتوں نے چلائی ہیں. حسین اس شخصیت کا نام ہے جن کے جوڑے بھی جنت سے آئے ہیں. حسین پاک اس ہستی کا نام ہے اگر حسین کشتی لڑے تو کشتی میں مدد کرنے کے لیے بھی جبریل آ جائیں. حضرت میں پھر آپ سے پوچھنے لگا ہوں، شخصیت پرستی میں نہیں جانا. جے پاک حسین ارادہ کر لیندے کہ پانی پینا ہے کوئی روک سکتا تھی؟ توجہ ہی نہیں فرمائی، توجہ ہی نہیں فرمائی. پانی منتیں کرتا رہا. آرڈر کرو، میں آ جانا، میں آ جانا، مینو موقع دے دیو. لیکن میرا وجد کہتا ہے ہر بار حسین نے مسکرا کے یہی کہا ہوگا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اے جے پانی. لیکن 77 سال ہو گئے پانی تو اگے جان دیتا ہے انہاں نو. 77 سال ہو گئے. میں پھر تیسری بار کہتا ہوں آپ سے، اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے چلو بات میں سیکھ لوں گا. حضرت میں پھر تیسری بار آپ سے پوچھنے لگا، اگر حسین پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہوتی کہ میں پانی پینا ہے روک سکتا ہے؟ کوئی ہے سی اڈے زور والا؟ کوئی ہے سی اڈے زور والا؟ اور پتر شاید کہیں جلدوں میں لکھنا پڑے پھر بھی میرے حسین کا زور بیان نہیں ہو سکتا. جناب جبرائیل حاضر خدمت تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ذرا مجھے میرے عمر کے فضائل سناؤ. پتہ جبرائیل امین کیا عرض کرتے ہیں سونے ہیں جے نو نبی دی عمر ہوئے او بھی مک جائے عمر دے فضائل مکنے. 950 سال ہیں حضرت نوح پاک کی عمر، 950 سال لگ جن حضرت عمر دے فضائل ختم ہون نہ. جے شان عمر ہے وے تے پھر شان حسین تے شان حسین ہی ہے نا. زور بیان ہے. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی زور پہ بات نہیں کی کیونکہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کون حسین پاک کا زور بیان کرے گا؟ بھائی اینا دا چھڑیا کی آکھیا کیا ہوئے سن اوے حسین نو ویچنا لیا، اوے شہادت حسین ویچنا لیا. سن طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. یعنی کہ پانی منگا نہیں سکتے لیکن کی طاقت ہوندیاں او طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. چلیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں چلیں نیچے آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے غلام حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی تعلق اسی گھرانے سے اوتھوں، کیونکہ تونسا شریف سے سیال شریف، ٹھیک ہے جی، تونسا شریف سے سیال. ہاں جی لکھا ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک مرید تھا. وہ کہیں بچہ باہر کھیلنے گیا، بچہ نہیں گھر آیا. تلاش ہوئی، جستجو کی گئی لیکن بچہ ملیا نہیں. وہ نہ تو مساجد کو سپیکر لگے تھے کہ اعلان ہوتا، نہ ابھی کو پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ جا کے رپٹ درج کراتے وہ گاڑیاں لے کے، کچھ بھی نہیں تھا. خود تلاش کیا نہیں ملا تو آخری آپشن پیران دے کول آ گئے. اور وہ جو مرید تھا نا شاہ صاحب کا، وہ پیشے کے لحاظ سے حجام نائیوں کا کام کرتا تھا. آگے عرض کرتا ہے پیر جی میرا منڈا گواچ گیا تے دعا فرما دیو. آپ خاموش، آپ خاموش. پھر اس نے عرض کی خاموش، پھر عرض کی خاموش. وہ مرید آج کے مریدوں کی طرح تو نہیں تھا نا، وہ مرید تھا اس لیے وہ بھی خاموش. 1 سال 2 سال 4 سال اللہ رحم کرے جی، بچے کا انتقال ہو جائے دل کو صبر آ جاتا ہے لیکن کھو جائے تو صبر آتا نہیں ہے. اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. ظاہر ہے ہر سال جب وہ دن آتا تھا تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی.
18 साल गुजर गए जी। वही दिन जिस दिन बेटा खोया था। वो आपस में मियाँ बीवी बैठे कोई बात कर रहे थे तो शाह साहब की बात आ गई। तो वो बीबी बोल पई, वो कहती ये मैनू ना सुनाया कर अपने पीरां दियां गल्लां, मैं नहीं मनदी, मैं उस दिन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लभ के देणगे। उन्हें बदले साहब ध्यान कराया करो, बीबियां ने बहस ना कराया करो। गुस्सा आए घरों बाहर टुर जाओ, वजू करो, क्योंकि जदों भी तुसी बीबियां नाल बहस करोगे एंड तलाक ही जाएगा। ते भैणां बैठियां ने, मैं नवीं गुजारिश करांगा तुसी भी बड़ा ध्यान लिहाज करया करो। हैं इतने फ़ोन आते हैं तलाकों के, बड़ी तकलीफ होती है यार। वजह क्या है पता ही नहीं किसी बात का। ना बीवी को पता है खामन के हुकूक क्या हैं, ना खामन को पता है बीवी के हुकूक। बहरहाल मैं मौजू पे रहूँगा, मैं नहीं आगे पीछे जाऊँगा। फिर कभी को बात हुई तो चलो बात को बढ़ाएंगे। वो उन्हें क्या है जी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये भी शफकत कर देंगे। पीर भी अखा वाला सी, वेख्या जड़ा मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद ने 100 चू 100 नंबर लए, 100 चू 100 नंबर लए। वो बंदा भेज के ना बुला लिया मुरीद को, वो आ गया, वो सामने सिर तू ला के ना टोपी, तो कहन लगे वो वाल वा भी वध गए ने तो मेरी टेंड ही कर दे। क्योंकि हजरत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह तआला के लिए लिखा कि आप टेंड करवाते थे, क्योंकि हजरत अली पाक की सुन्नत है टेंड करवाना। मैं भी अज हजरत अली पाक की याद च करवाई है। साल च कोई एक दो मैं भी करवा ही लेना हजरत अली पाक की याद। ये हजरत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह तआला का मामूल था, टेंड ही रखते थे। वो ਉਹਦੀ तईद हो गई, उन्हें वट्टी ते उस तरह लाया तो सुन्नत के मुताबिक उन्हें सज्जे पासों टेंड करनी शुरू की थी। अब बीवी ने जख्म पहले छील दिया था कि बिला शाह साहब सामने बैठे थे, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था, लेकिन क्या किया, जुबान दांतों के नीचे दे ली कि ये ना हो कोई ऐसी बात निकल जाए कि कई सालों की मेहनत जाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, रास्ता बना ही लेता है। जब उसको यहाँ से इजहार का मौका नहीं मिला तो उन्हें अथरुओं की शक्ल लई, अखां जो वग पिया। अद्धी टेंड उन्हें कर छिड़ी, अद्धी टेंड उन्हें जो एक तो उस तरह लाना सी वट्टी ते दूजा हुण इस पासे आण, और जो हिलिया ना तो वह अथरू जिहड़े इत्थों हुंदियां हुंदियां इत्थे डिगण डए हन, कोई 2 अथरू इत्थे डिग पे। शाह साहब ने पिछे वेख्या तो मुरीद रोंदा पिया। पुछया होए की होया, वो तो फुट फुट रोया। 18 साल बाद पीरा ने पूछा, कहता है मुर्शद 18 साल हो गए ने पुत्र गुआचिया, अज दे दिन ही गुआचा सी। तो घर बैठे को पुत्र की गल हुई तो बीबी ने मेहना मारिया, कहती मैं नहीं शाह होरां नूं मनदी, मैं उस दिन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लभ के देणगे। पर मैं लै उन्हें किहड़ा वड्डा काम आखिया, जा तेरे जान तो पहले पहले मुंडा घर पहुंच गया होएगा। ये जरा सुनना, हुसैन पाक के गुलामों 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 के गुलाम का जोर हजरत है। क्या तेरे घर जान तो पहले मुंडा पहुंच। उन्हें अर्ज की थी मुर्शद हूं कोई इम्तिहान ना लईओ, हूं उन्हें जो ताड़ी शान च बेअदबी की थी मैं उसकी धौन भन देनी, पर वह लोड़ ही नहीं पैनी, दौड़ ला तू। उन्हें दौड़ ला छिड़ी, लेकिन इनके साथ कौन दौड़ सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है। बन जाता नहीं, बन जाने से मुराद है इन अज़ा में अल्लाह का रंग शामिल हो जाता है, इन अज़ा में अल्लाह का जोर आ जाता है। फिर वो खुद नहीं भागता, वो अल्लाह के जोर से भागता है। फिर वो खुद नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर वो खुद नहीं सुनता, वो अल्लाह के नूर से सुनता है। तू मैं शायद यहां से कुछ आगे खड़े बंदे की आवाज सुन सके, उससे आगे ना सुन सके, लेकिन जिन कानों में अल्लाह का नूर शामिल हो वो खड़े यहां होके वहां की भी सुनते हैं। बड़ी दौड़ लाई उन्हें, लेकिन तू घर पहुंचा तो जाके भी वेखदा सारा पिंड इकट्ठा होया। वो हैरान होकर लोगों को पूछता की होया, उन्हें कहा ही तो ही तेन पूछण आए हैं की होया। उन्हें कहा क्यों, उन्हें कहा वेड़े मंजी डठी है, वो मुंडा गबरू जवान बैठा है, नाल घोड़ा बजा है। उन्हें लोगों को परे किया, आगे जाके देखा खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है। दोनों गले लगे, जब अंदर के तूफान थम गए, चारपाई पे बैठ गए।
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ گیا کیویں تے آیا کیویں؟ عرض کرتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی بچہ تھا، جب ہوش آئی تو میں سکھوں کے گھر میں تھا، اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم گزر رہے تھے، تو کھیل رہا تھا، ہم نے تجھے اغوا کر لیا۔ انہوں نے کہا الپترا اے تے ہویا جان، تے ان آن کیویں ہویا؟ انہوں نے کہا ابا جی میرا سکھ مالک تے چلا سی، انہیں منو کوڑا تیار کرن لیا آکھیا، میں کوڑا تیار کر کے واگا پھڑ کے کھلوتا سا، میرا دھیان بوئے ال سی، بابا بوئے چوں نہیں آیا، یا زمین چوں نکلیا یا سمان نو ڈگیا، مینوں نہیں پتا، میرا ہاتھ پھڑیا تے منو کوڑے سمیت ایتھے کھلار کے تے پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، وہ بیٹے سے کہتا پترا جے لے جاواں تے بابے ہوری پچھاننے پین، پچھان لیں گا؟ انہیں کہا ابا جی پہلی گل ہے وے بابے ہوری سونے ہی اڈے نے، لکھاں چ کھلارو گے تے پچھان لاں گا، لیکن بابے دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن۔ حضرت صاحب یہ تو میرے حسین پاک کے غلاموں کا دور ہے، حسین پاک کا زور کیا ہوگا؟ جس حسین کو اللہ کے سونے کہیں حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ تو شاہ محمد سلیمان توسوی کا زور ہے حضرت، میرے حسین پاک کا زور کیا ہوگا؟ لیکن گل پھر ہوئی ہے، زور لایا نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، نہیں تو کون ہے جو میرے پاک حسین پہ پانی بند کرے؟ کون ہے حضرت؟ کون ہے جو میلی نظر سے بھی دیکھ جائے؟ کون ہے؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، طاقت ہوندیاں، ہائے ہائے میرا دل کردا میں طاقت ہوندیاں، پتر کے دینے پاک حسین علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری۔ یا علی۔ گیٹ پٹیا خیبر دا، لکھا ہے 40 صحابی پڑھ کے اس کو ہلا بھی نہیں سکے ہے، لیکن کی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں۔ میاں صاحب یہ کہہ رہے نے پانی منگا سکتے سن، پانی، لیکن طاقت ہوندیاں چلیا ٹھیک ہے، لیکن حسین پاک نو انج دا بیان نہ کر، کوئی حسین دی شان نہ کٹے، اہل بیت اطہار دا زور نہ کٹے، حضرت دس کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں۔ اور کیونکہ یہ بات کسی ایک نے نہیں کی، سب کا موقف یہی ہے۔ ایتے کو میرے ورگے دیہڑیاں لے آ گئے ہیں جی، اور ایسے ایسے لفظ، کبھی کہتے ہیں جی امام پاک نے حضرت امام الاصغر کو اٹھایا، او خدا کا ہو، اور میرے پاک حسین نے تو اور رب سے پانی نہیں مانگا، اور تیری کیسے جرت پڑ جاتی ہے چند کاغذ کے ٹوٹوں کے لیے یہ بات سناتے ہوئے حسین نے جدیدیوں سے پانی مانگ لیا؟ حضرت صاحب جو منگنا ہوں تو پھر مالکہ کو مانگ دے، انہوں نے مالکہ کو نہیں منگے ہے، انہوں کو نہیں منگنا ہے۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے بھی یہی کہا، آپ فرمانے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو، ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے، گل پھر طاقت ہوندیاں، طاقت ہوندیاں، طاقت ہوندیاں زور نہ لائے تے بیٹھے مل رضائیں۔ آہا سوکھا کام نہیں نہ، شیران دا کام نہیں۔ آخری بات جی، بات ختم۔ اور اللہ والوں کے انداز ہی یہ ہوتے ہیں،
اللہ والوں کی آخری بات انداز، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں 2 منٹ اوپر چلے، آخری بات تھوڑی بات اور واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جائیے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پہ کہندے نے کہ ابراہیم ساڈا خلیل ہے، بڑی شان خلیل کی۔ لکھا ہے ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا۔ اللہ کے خلیل پوچھتے ہیں ملک الموت زیارت کرنا آئے ہو کہ کوئی اور مقصد بھی؟ عرض کی تھی زیارت بھی کرنی سی تے نالے آپ دی جان بھی کڈنی۔ میں تہاڈے لیے بولیا ہے کہ تانوں گل سمجھ آ جائے، آپ دی مبارک روح بھی قبض کرنی۔ فرمایا ملک الموت جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ چ عرض کر کہ اللہ پاک آپ پہ کہنا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، پھر دوستی چ قاعدہ ہے کہ دوست دوست نو تکلیف نہیں دیتا، دوست دوست نو تکلیف نہیں دیتا۔ ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی اللہ پاک خلیل عرض کر رہے نہیں کہ اللہ پاک نو عرض کرو کہ آپ کہندے ہو کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو قاعدہ تو پھر یہی ہے کہ یار نو تکلیف نہیں دیندا۔ اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت جا کے پھر میرے خلیل نو بھی کہہ دے ہو اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ دوست دوست نو انکار، بس حضرت صاحب کربلا دا لبے لباب ہے وے کہ انکار نہیں ہوا، باقی طاقت ہندیاں زور نالا، انکار نہیں ہوا جی میں مالک دی مرضی۔ علی اصغر پیش، علی اکبر پیش، قاسم پیش، عباس پیش، مسلم پیش، اونو محمد پیش، انکار نہیں ہویا۔ باقی حضرت صاحب طاقت ہندیاں کوئی نہ ماں نے جمے ہے نہ ماں جمے گی، جڑا ہونا تے پانی بند۔ گل کی سی جی ایک باری رل کے ذرا کہنا سارے نے میرے تاکہ مینوں ٹھنڈ پی جائے حضرت، مینوں کہ میں کو گل سمجھان چکا ایک باری مل کے گل کی سی جی طاقت ہندیاں زور نہ لا، پھر ایک باری طاقت ہندیاں زور نہ لایا، طاقت ہندیاں